سورہ یاسین مکی میں نازل ہوئی۔ اس میں 83 آیاتیں اور 5 رکوع ہیں۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور بڑے رحم والے ہیں۔ یاسین، قسم ہے قرآن باحکمت کی کہ بے شک آپ پیغمبروں میں سے ہیں، سیدھے راستے پر ہیں۔ یہ قرآن خدائے زبردست مہربان کی طرف سے نازل کیا گیا ہے تاکہ آپ ایسے لوگوں کو ڈرائیں جن کے باپ دادا نہیں ڈرائے گئے تھے، سو اسی سے یہ بے خبر ہیں۔ ان میں سے اکثر لوگوں پر یہ بات ثابت ہو چکی ہے، سو یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ ہم نے ان کی گردنوں میں طوق ڈال رکھے ہیں اور وہ تھوڑیوں تک پھنسے ہوئے ہیں تو ان کی گردنیں اکڑی ہوئی ہیں، اور ہم نے ان کے آگے بھی دیوار بنا دی ہے اور ان کے پیچھے بھی، پھر ان پر پردہ ڈال دیا تو یہ دیکھ نہیں سکتے، اور ان کے حق میں آپ کا ڈرانا یا نہ ڈرانا دونوں برابر ہیں، ایمان نہیں لائیں گے۔ بس آپ تو صرف ایسے شخص کو ڈرا سکتے ہیں جو اس نصیحت یعنی قرآن کی پیروی کرے اور رحمان سے غائبانہ ڈرے، تو اس کو مغفرت اور بڑے ثواب کی بشارت سنا دو۔ بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے اور ہم لکھتے جاتے ہیں وہ اعمال بھی جن کو لوگ آگے بھیجتے ہیں، اور ان کے وہ اعمال بھی جن کو وہ پیچھے چھوڑ جاتے ہیں، اور ہم نے ہر چیز کو ایک وعدہ کتاب میں ضبط کر دیا تھا۔ اور آپ ان لوگوں کے سامنے ایک قصہ یعنی ایک بستی والوں کا قصہ اس وقت کا بیان کیجیے کہ جب اس بستی میں کئی رسول آئے، یعنی جب کہ ہم نے ان کے بعد 2 کو بھیجا، سو ان لوگوں نے ان دونوں کو جھوٹا بتایا اور پھر تیسرے کی تائید کی، سو ان تینوں نے کہا کہ ہم تمہارے پاس بھیجے گئے ہیں۔ ان لوگوں نے کہا تم تو ہماری طرح معمولی آدمی ہو اور خدائے رحمان نے کوئی چیز نازل نہیں کی، تم نرا جھوٹ بولتے ہو۔ ان رسولوں نے کہا ہمارا پروردگار علیم ہے کہ بے شک ہم تمہارے پاس بھیجے گئے ہیں اور ہمارے ذمہ تو صرف واضح طور پر پہنچا دینا تھا۔ وہ لوگ کہنے لگے ہم تو تم کو منحوس سمجھتے ہیں، اگر تم باز نہ آئے تو ہم پتھروں سے تمہارا کام تمام کر دیں گے اور تم کو ہماری طرف سے سخت تکلیف پہنچے گی۔ پھر ان رسولوں نے کہا کہ تمہاری نحوست تو تمہارے ساتھ ہی لگی ہوئی ہے، کیا اس کو نحوست سمجھتے ہو کہ تم کو نصیحت کی جائے، بلکہ تم حد سے نکل جانے والے لوگ ہو۔ اور ایک شخص اس ہے کہ کسی دور مقام سے دوڑتا ہوا آیا، کہنے لگا کہ اے میری قوم، ان رسولوں کی راہ پر چلو، ایسے لوگوں کی راہ پر چلو جو تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتے اور وہ خود راہ راست پر بھی ہیں۔ اور میرے پاس کون سا عذر ہے کہ میں اس کی عبادت نہ کروں کہ جس نے مجھ کو پیدا کیا، اور تم سب کو اسی کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ کیا میں خدا کو چھوڑ کر اور ایسے معبود قرار دے لوں کہ اگر خدا رحمان مجھ کو کچھ تکلیف پہنچانا چاہے تو نہ ان معبودوں کی سفارش میرے کچھ کام آئے اور نہ وہ مجھ کو چھڑا سکیں۔ اگر میں ایسا کروں تو سری گمراہی میں جا پڑا ہوں۔ میں تو تمہارے پروردگار پر ایمان لا چکا ہوں، تو میری بات سن لو۔ ارشاد ہوا کہ جا جنت میں داخل ہو۔ کہنے لگا کہ کاش میری قوم کو یہ بات معلوم ہو جاتی کہ میرے پروردگار نے مجھ کو بخش دیا ہے اور مجھ کو عزت داروں میں شامل کر لیا ہے، اور ہم نے اس کی قوم پر اس کے بعد کوئی لشکر آسمان سے نہیں اتارا اور نہ ہم کو اتارنے کی ضرورت تھی۔ وہ سزا بس ایک آواز سخت تھی اور سب اسی دم بجھ کر رہ گئے تھے۔ افسوس بندوں کے حال پر، کبھی ان کے پاس کوئی رسول نہیں آیا جس کی انہوں نے ہنسی نہ اڑائی ہو۔ کیا ان لوگوں نے اس پر نظر نہیں کی کہ ہم ان سے پہلے بہت سی امتیں غارت کر چکے کہ وہ ان کی طرح لوٹ کر نہیں آتے، اور ان سب میں کوئی ایسا نہیں جو مجتمع طور پر ہمارے روبرو حاضر نہ کیا جائے گا۔ اور ایک نشانی ان لوگوں کے لیے مردہ زمین ہے، ہم نے اس کو زندہ کیا اور ہم نے اس سے غلے نکالے، سو ان میں سے یہ لوگ کھاتے ہیں، اور ہم نے اس میں کھجوروں اور انگوروں کے باغ لگائے اور اس میں چشمے جاری کیے تاکہ لوگ باغ کے پھلوں سے کھائیں، اور اس کو ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا، سو کیا شکر نہیں کرتے۔ وہ پاک ذات ہے جس نے تمام مقابل قسموں کو پیدا کیا، نباتات زمین کی کبیر سے بھی اور ان آدمیوں سے بھی اور ان چیزوں میں بھی جن کو لوگ نہیں جانتے۔ اور ایک نشانی ان لوگوں کے لیے رات ہے کہ ہم اس پر سے دن کو اتار لیتے ہیں، سو یکایک وہ لوگ اندھیرے میں رہ جاتے ہیں اور آفتاب اپنے ٹھکانے کی طرف چلتا رہتا ہے۔ یہ اندازہ باندھا ہوا ہے اس کا جو زبردست علم والا ہے، اور چاند کے لیے منزلیں مقرر کی، یہاں تک کہ ایسا رہ جاتا ہے جیسے کھجور کی پرانی ٹہنی۔ نہ آفتاب کی مجال ہے کہ چاند کو جا پکڑے، اور نہ رات دن سے پہلے آ سکتی ہے،
اور دونوں ایک ایک دائرے میں تیر رہے ہیں، اور ایک نشانی ان کے لیے یہ ہے کہ ہم نے ان کی اولاد کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا، اور ہم نے ان کے لیے کشتی ہی جیسی ایسی چیزیں پیدا کی جن پر یہ لوگ سوار ہوتے ہیں، اور اگر ہم چاہیں تو ان کو غرق کر دیں، پھر نہ تو کوئی ان کی فریاد رس ہو اور نہ ہی یہ خلاصی پائیں گے، مگر یہ ہماری مہربانی ہے اور ان کو ایک وقت متعین تک فائدہ دینا ہے۔ اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ تم لوگ اس عذاب سے ڈرو جو تمہارے سامنے ہے اور جو تمہارے پیچھے ہے تاکہ تم پر رحمت کی جائے، تو وہ اصل میں پرواہ نہیں کرتے، اور ان کی رب کی آیاتوں میں سے کوئی آیت بھی ان کے پاس ایسی نہیں آتی جس سے یہ ستابی نہ کرتے ہوں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو کچھ دیا تم کو اس میں سے خرچ کرو، تو یہ کفار مسلمانوں سے یوں کہتے ہیں کہ کیا ہم ایسے لوگوں کو کھانے کو دیں جن کو اگر خدا چاہے تو کھانے کو دے دے؟ تم تو نری صریح غلطی میں ہو۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب ہوگا؟ اگر تم سچے ہو، یہ لوگ بس ایک آواز سخت کے منتظر ہیں جو ان کو آ پکڑے گی، اور وہ سب باہم لڑ جھگڑ رہے ہوں گے، سو نہ تو وصیت کرنے کی فرصت ہوگی اور نہ اپنے گھر والوں کے پاس لوٹ کر جا سکیں گے، اور سور پھونک دی جائے گی، سو وہ سب یکا یک قبروں سے اپنے رب کی طرف جلدی جلدی چلنے لگیں گے، کہیں گے کہ ہائے ہماری کمبختی، ہم کو قبروں سے کس نے اٹھا دیا؟ یہ وہی ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا، اور پیغمبر سچ کہتے تھے، بس وہ ایک زور کی آواز ہوگی جس سے یک یک سب جمع ہو کر ہمارے پاس حاضر کر دیے جائیں گے، اور پھر اس دن کسی شخص پر ذرا ظلم نہ ہوگا، اور تم کو بس انہی کاموں کا بدلہ ملے گا جو تم کیا کرتے تھے۔ اہل جنت بے شک اس روز اپنے مشغلوں میں خوش دل ہوں گے، وہ اور ان کی بیویاں سایوں میں مسیریوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے، ان کے لیے وہاں میوے ہوں گے، اور جو کچھ مانگیں گے ان کو ملے گا، ان کو پروردگار مہربان کی طرف سے سلام فرمایا جائے گا، اور اے مجرموں آج الگ ہو جاؤ، اے اولاد آدم کیا میں نے تم کو تاکید نہیں کر دی تھی کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا؟ وہ تمہارا صریح دشمن ہے، اور یہ کہ میری عبادت کرنا یہی سیدھا راستہ ہے، اور وہ تم میں ایک کثیر مخلوق کو گمراہ کر چکا، سو کیا تم نہیں سمجھتے تھے یہ جہنم ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جایا کرتا تھا؟ آج اپنے کفر کے بدلے اس میں داخل ہو، آج ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے، اور ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے، اور ان کے پاؤں شہادت دیں گے جو کچھ یہ لوگ کیا کرتے تھے، اور اگر ہم چاہتے تو ان کی آنکھوں کو ملیا میٹ کر دیتے، پھر یہ رستے کی طرف دوڑتے پھرتے، سو ان کو کہاں نظر آتا، اور اگر ہم چاہتے تو ان کی صورتیں بدل ڈالتے اس حالت سے کہ یہ جہاں ہیں وہیں رہ جاتے، جس سے یہ لوگ نہ آگے کو چل سکتے اور نہ پیچھے کو لوٹ سکتے۔ ہم جس کو زیادہ عمر کر دیتے ہیں تو اس کو طبعی حالت میں الٹا کر دیتے ہیں، تو کیا وہ لوگ نہیں سمجھتے؟ اور ہم نے آپ کو شاعری کا علم نہیں دیا، اور وہ آپ کے لیے شایان بھی نہیں، وہ تو محض نصیحت اور ایک آسمانی کتاب ہے جو احکام کے ظاہر کرنے والی ہے، تاکہ ایسے شخص کو ڈرائیں جو زندہ ہو، اور تاکہ کافروں پر حجت ثابت ہو جائے۔ کیا ان لوگوں نے اس پر نظر نہیں کی کہ ہم نے ان کے لیے اپنے ہاتھ کی ساختہ چیزوں سے مواشی پیدا کیے، پھر یہ لوگ ان کے مالک بن رہے ہیں، اور ہم نے ان مواشی کو ان کے تابع بنا دیا، سو ان میں بعضیں تو ان کی سواریاں ہیں اور بعض کو وہ کھاتے ہیں، اور ان میں ان لوگوں کے اور بھی نفع ہیں اور پینے کی چیزیں بھی ہیں، سو کیا یہ لوگ شکر نہیں کرتے؟ اور انہوں نے خدا کے سوا اور معبود قرار دے رکھے ہیں اس امید پر کہ ان کو مدد ملے، وہ ان کی کچھ مدد کر ہی نہیں سکتے، اور وہ ان لوگوں کے حق میں ایک فریق ہو جائیں گے جو حاضر کیے جائیں گے۔ تو ان لوگوں کی باتیں آپ کے لیے آزردگی کا باعث نہ ہونا چاہیے، بے شک ہم سب جانتے ہیں، اور جو کچھ یہ دل میں رکھتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں، کیا آدمی کو یہ معلوم نہیں کہ ہم نے اس کو نطفے سے پیدا کیا؟ سو وہ اعلانیہ اعتراض کرنے لگا، اور اس نے ہماری شان میں ایک عجیب مضمون بیان کیا اور اپنی اصل کو بھول گیا، کہتا ہے کہ ہڈیوں کو جب کہ وہ بوسیدہ ہو گئی ہوں کون زندہ کرے گا؟ آپ جواب دے دیجئے کہ ان کو وہ زندہ کرے گا جس نے اول بار میں ان کو پیدا کیا ہے۔
اور وہ سب طرح کا پیدا کرنا جانتا ہے۔ وہ ایسا ہے کہ ہر درخت سے تمہارے لیے آگ پیدا کر دیتا ہے، پھر تم اس سے اور آگ سلگا لیتے ہو۔ اور جس نے آسمان اور زمین پیدا کیے ہیں، کیا وہ اس پر قادر نہیں ان جیسے آدمیوں کو پیدا کر دے؟ ضرور وہ قادر ہے، وہ بڑا پیدا کرنے والا، خوب جاننے والا ہے۔ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو بس اس کا معمول تو یہ ہے کہ اس چیز کو کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، بس وہ ہو جاتی ہے۔ تو اس کی پاک ذات ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا پورا اختیار ہے، اور تم سب کو اسی کے پاس لوٹ کر جانا